یہی بات کی ہے نا کہ جو اہل بیت کے فضائل ہیں اس کو ہی بیان کر رہا ہوں، نہ کسی کی تکفیر کرتا ہوں، نہ کسی مذہب کے خلاف ہوں، نہ کسی فرقے کے، بلکہ ہمارا کام تو انٹرفیتھ ہارمنی کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں یہ نفرت ختم ہو، آئے دن کی مارداڑ ختم، ہمارا ملک پرسکون ہو۔ ہم یہاں ہندوؤں کی اگر ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی سامنے آتے ہیں۔ ہم تو کسی کا مذہب بھی نہیں دیکھتے، سب کی مدد کرتے ہیں۔ میرا پچھلا ریکارڈ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا، یہاں کووڈ کے اندر میں نے کراچی کی جو مائنورٹی ہے ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، اور ہمیشہ انشاءاللہ ہم صوفیاء کرام کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کے خادمین ہیں، ہم اپنی زندگی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو چیز ہمیں حق لگتی ہے ہم وہ بولیں گے، یہ آزادی ہے، ہمارے دین نے ہمیں دی ہے، اور ہمارے وطن کے اندر آزادی ہے۔ تو اب یہ بات اگر کسی کو بری لگتی ہے، کسی کے پاس میری باتوں کا دلیل سے جواب نہیں ہے، تو کیا آپ یہ کام کرو گے؟ ٹھیک ہے، کر لیں۔ اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، حجر بن عدی کو شہید کیا ہے، مالک اشتر نخی کو، امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین کو، یہ سب شہداء کی ایک فہرست ہے۔ میرا بھی اضافہ ہو جائے گا، مجھے پتہ ہے، لیکن میں خاموش تو نہیں ہوں گا نا۔ میں تو وہی بات کروں گا کہ جو مجھے حق لگتی ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے آپ کے فضائل جو ہیں وہ میں بیان کرتا رہوں گا۔ میں آپ کے روکنے سے رکوں گا نہیں۔ تو آپ مجھے کیوں میرے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے سمجھائیں۔ آپ کے علماء تو مجھ سے ملنا نہیں چاہتے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں شیعہ ہوں، لیکن پھر آپ مجھے شیعوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ میں شیعہ ہوں، یہ آپ چاہتے ہیں۔ آپ کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ میں یہ اعلان بھی کر دوں کہ میں شیعہ ہوں، اور گویا کہ آپ میرے عقیدوں کا فیصلہ آپ کرو گے۔ اس کی اجازت میں آپ کو نہیں دوں گا، اس کی اجازت آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا۔ میں اگر ایک بات کو درست سمجھتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کیا کیا غلطیاں ہیں، اس کو ہم سدھاریں گے، ورنہ تو یہ فرقوں کی جو جنگ ہے، یہ نفرت کی جو باتیں، یہ کس طرح ختم ہوگی؟ کون ان کو ختم کرے گا؟ کس طرح سے ہم بھائی چارہ قائم کر سکتے ہیں اگر ہم سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے؟ مار دو، بس گولی سے مار دو، یہ شیعہ ہے، رافضی ہے، مرتد ہے، ہمارے اکابرین پہ بھونکتا ہے۔ یہ کون سی زبان ہے؟ یہ آپ کو مدارس میں یہ سکھایا گیا ہے؟ قال اللہ قال الرسول مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر یہ تشدد کی ہوائیں دی جاتی ہیں، نفرت سکھائی جاتی ہے، شیعہ کے خلاف، بریلویوں کے خلاف، دوسرے فرقوں کے خلاف۔ یہ مزار پرست ہیں، یہ قبر پرست ہیں، یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ سب کچھ آپ لوگ سکھاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کہاں پہ آپ کی تربیت ہوتی ہے، کون آپ کی تربیت اس طرح سے کر رہا ہے۔ تو بس یہی میں نے کہنا تھا، اور انشاءاللہ میں اہل بیت علیہ السلام کی جو فضائل ہیں، جو امام علی علیہ السلام کا جو حق ہے، جس سے ہم نے آنکھیں چھپائی ہوئی ہیں، جس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا، نہیں رکوں گا، میں نہیں رکوں گا۔ دوبارہ سن لیں، جس نے بھی آپ کو بھیجا تھا، جہاں جہاں آپ مجھے ٹریک کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، مار دو گولی، ختم کر دو، لیکن میری زبان خاموش نہیں ہوگی۔ میں وہ بات کرتا رہوں گا انشاءاللہ جو حق ہے، سچ ہے۔ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی زندگی میں صبر ہے، انہوں نے صبر کیا، ہمیشہ صبر کیا ہے۔ میں بھی صبر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ اور اسی دن جس طرح حجر بن عدی نے شکوہ کیا تھا، حجر بن عدی نے یہ کہا تھا کہ میرا اور اس شخص کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ اس دن سے ڈریے، یہ کام چھوڑ دیجئے۔ جو آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا، میں نے طارق مسعود صاحب کو صرف یہ کہا کہ آپ صحابیت کے اوپر میرے سے بات کریں، اس کے بعد آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی شخص نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ میں اس تعریف کو اس طرح سمجھتا ہوں، اس طرح ہونی چاہیے۔ اگر آپ کچھ اور سمجھتے ہیں تو آپ آئیں، بیٹھیں، کوئی بھی ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرے، سمجھائے کہ جناب آپ کا فہم ٹھیک نہیں ہے، آپ نے غلط سمجھا ہے۔ لیکن فتنہ مارنا، یہ جو فتنے کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں نا، میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ فتنے کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو میرے خلاف مہم چلائی انہوں نے، مفتی ہمدرد فتنہ ہے،
یہ دجالی ہے، فلاں ہے، یہ جو فتنے کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، یہ فتنے کا لفظ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی استعمال کیا گیا، میرے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ استعمال کر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو مار دیا جائے، دوسرے کی جان لے لی جائے. یہ ان لوگوں کا عرش ہے. میرے بچے ہیں لیکن قربان ہو جائیں گے، میں قربان ہو جاؤں گا، لیکن میں انشاءاللہ یہ بات نہیں چھوڑوں گا. میرے حوصلے انشاءاللہ مضبوط ہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ میں کہاں رہتا ہوں، میں کون ہوں، میرا خاندان کیا ہے. کتنوں کو مارو گے آپ؟ کتنوں کو